السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مذہب کے نام پر خون کتاب پیش کی جا رہی ہے ایک سیریز آف پریزنٹیشن کے طور پر، اور ساتھ ساتھ اس میں اصل متن پڑھتے ہوئے جہاں موجودہ صورتحال کے ساتھ کوئی چیز بہت زیادہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی بہت بات بھی ہو جاتی ہے۔ اسی تسلسل میں میں نے جہاں پچھلی دفعہ بات چھوڑی تھی وہیں سے ابتدا کرتے ہیں۔ ابھی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب اپنی کتاب مذہب کے نام پر خون صفحہ 36 سے شروع کر رہے ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ مولانا مودودی کے نزدیک نہ کبھی پہلے اسلام میں یہ طاقت تھی کہ محض اپنے حسن و جمال سے تلوار کی مدد کے بغیر دلوں کو فتح کر سکے، اور نہ آج یہ طاقت ہے۔ چنانچہ اپنے رسالہ حقیقت الجہاد میں رقم تراز ہیں کہ کوئی ایک مملکت بھی اپنے اصول اور مسلک کے مطابق پوری طرح عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمسایہ ملک میں بھی وہی اصول اور مسلک رائج نہ ہو جائے۔ لہٰذا مسلم پارٹی کے لیے اصلاح عمومی اور تحفظ خودی، یہ دیکھیں ذرا اصطلاحیں کہ جنرلی لوگوں کے اصلاح کرنے یعنی مصلح عالم بننا، اور تحفظ خودی، یہ خودی اقبال والی بھی اور اپنے آپ کی بھی۔ تحفظ خودی دونوں کی خاطر یہ ناگزیر ہے کہ کسی ایک خطہ میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جہاں تک اس کی قوتیں ساتھ دیں اس نظام کو تمام اطراف میں وسیع کرنے کی کوشش کرے۔ وہ ایک طرف اپنے افکار اور نظریات کو دنیا میں پھیلائے گی اور تمام ممالک کے باشندوں کو دعوت دے گی، یعنی جماعت اسلامی کے ذریعے قائم ہونے والی مملکت، کہ تمام ممالک کے باشندوں کو دعوت دے گی کہ اس مسلک کو قبول کریں جس میں ان کے لیے حقیقی فلاح مضمر ہے۔ حقیقی فلاح کا فیصلہ جماعت اسلامی اور مودودی صاحب کریں گے اور ان کی جماعت کے افراد کریں گے، اور جب وہ فتح یاب ہو جائیں گے اپنے کسی ایک ملک میں تو دوسروں کے لیے فلاح کیا ہے اس کا فیصلہ بھی وہ خود کریں گے، کیونکہ دعوت وہ اس ٹیگ کے ساتھ دے رہے ہیں کہ آپ اس دعوت کو قبول کریں، اسی میں آپ کی حقیقی فلاح مضمر ہے۔ دوسری طرف آگے فرماتے ہیں، دوسری طرف اگر اس میں طاقت ہوگی تو وہ لڑ کر غیر اسلامی حکومتوں کو مٹا دے گی اور ان کی جگہ اسلامی حکومت قائم کرے گی۔ ماخوذ از مقدمہ تحقیق الجہاد بحوالہ تاریخ محمدی صفحہ 207، مطبوعہ الہ آباد 1851۔ اس عبارت کو جب مولانا کی پہلی عبارت کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے بے اختیار گاندھی جی کی یہ رائے ذہن میں ابھر آتی ہے کہ اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا، یہ مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے کہ اس کی فیصلہ کن طاقت پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصنوعی خیالی تصویر کی طرف دھیان منتقل ہو جاتا ہے جو واشنگٹن ارونگ نے اپنی مصنفہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی صفحے پر چسپاں کی ہے، اور جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہاتھ میں تلوار لیے اور ایک ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور مان دل میں یہ خیال یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ مولانا کے نزدیک بھی اسلام اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور واشنگٹن ارونگ کے تصور سے کچھ مختلف نہیں۔ پس ایک طرف تو یہ مسلمان عالم ہے کہ دنیا کے، یعنی یہ مولانا مودودی صاحب وہ مسلمان عالم ہیں کہ دنیا کے معصوم ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشد ترین مخالفین کا ہم نوا ہو کر ظلم اور تعدی اور جبر اور بغاوت کا الزام لگا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں بے شمار ایسے انصاف پسند غیر مسلم مفکرین کا گروہ نظر آتا ہے جو باوجود شدید اختلاف کے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہرگز تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اپنی ظاہری و باطنی حسن اور عظیم اخلاقی قوت کے زور سے دلوں پر فتح یاب ہوا۔ چنانچہ مولانا اور معاندین اسلام کے محررہ بالا، یعنی جس کا اوپر تحریر ہوئی ہے، ان اقتباسات کے بعد بے محل نہ ہوگا
کہ ہم بعض انصاف پسند غیر مسلموں کی رائے بھی پیش کر دیں۔ یہ سب کے سب اسلام کے حامی اور مداح نہیں ہیں۔ یہ غیر مسلم جن کی رائے پیش کی جا رہی ہوگی آئندہ، وہ اسلام کے حامی اور مداح نہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں کہ خفیف سے خفیف موقع سے فائدہ اٹھا کر بھی اسلام پر حملہ کرنے سے نہیں چوکے، مگر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی جنگوں پر گہری تنقیدی نظر ڈالنے کے بعد انہیں بے اختیار یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اب وہ لکھتے ہیں کوٹ ان کوٹس، اکثر متعصب مخالفین اسلام خصوصاً گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے اور ملک میں آتش فتنہ و فساد کے بھڑکانے والے کہا کرتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب مدینہ جا کر طاقت اور قوت حاصل کر کے اپنی اس بناوٹی تعلیم رحم و مروت کو باقی نہ رکھ سکے، بلکہ اپنی زندگی کے اہم مقصود بریکٹ میں ہے طلب دنیا، حکومت اور مرتبہ اور مال و دولت وغیرہ، اس کے حصول کے لیے بڑے زور کے ساتھ تلوار اور قوت کا استعمال کیا، بلکہ ایک خونی پیغمبر بن کر دنیا میں تباہی اور بربادی مچائی اور اپنے اس بناوٹی صبر اور ضبط کے معیار سے گر گئے۔ لیکن یہ ان کوتابین مخالفین کی جن کو خواہ مخواہ کا بغض اسلام اور مسلمانوں سے ہے، تنگ نظری اور پکپاشت روپی اگیان کا پردہ جو ان کی نگاہوں پر پڑا ہوا ہے، اور بجائے نور کے نار، حسن کے قبا، اچھائی کے برائی ہی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ہر ایک خوبی کے اعلیٰ مرتبہ اور تعلیم کو ایسی بری شکل و صورت میں پیش کرتے ہیں جن سے ان کی بد باطنی اور سیاہ قلبی کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ دنیا کا ہادی اعظم غیروں کی نظر میں، صفحہ 57-57۔ یہ اقتباس ایک غیر مسلم مقرر جناب پنڈت گیانندر صاحب دیو شرما شاستری کی ایک تقریر سے لیا گیا ہے، جو انہوں نے 1928 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گورکھپور میں فرمائی تھی۔ کچھ آگے چل کر یہی پنڈت صاحب اسلام کی فیصلہ کن طاقت کے بارے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں: مخالفین اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار رحم اور مروت تھی، دوستی اور درگزر تھی، جو مخالفین پر پورے طور پر کارگر ہوتی تھی اور ان کے قلب کو پاک اور صاف کر کے مثل آئینہ بنا دیتی، جس کی کاٹ اس مادی تلوار سے بڑی زبردست اور تیز ہوتی۔ دنیا کا ہادی اعظم غیروں کی نظر میں، صفحہ 61۔ یعنی یہ جھنجھلا کر وہ پنڈت صاحب ان مخالفین جن کا پہلا انہوں نے ذکر کیا ہے پہلے پیراگراف میں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اخلاق اور محبت اور درگزر ان کی تلوار تھی۔ یہ دنیاوی مادی لوہے کی تلوار ان کی نہیں تھی جس نے دلوں کو پاک اور صاف کر کے مثل آئینہ بنا دیا۔ اس اقتباس کے بعد کسی رائے زنی یا موازنے کی ضرورت نہیں رہتی، مگر دل سے بے اختیار یہ آہ نکل جاتی ہے کہ کاش مولانا مودودی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے ہی انصاف سے کام لیتے جتنا کرشن کے ایک غلام نے لیا ہے۔ ایک نہیں بلکہ 20 حضرت کرشن کے غلاموں نے جب تاریخ اسلام پر غور کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ قوت حسن و احسان کو محسوس کیا، اور یہ کہے بغیر ان سے بن نہ پڑی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلا، مگر ہم ان کی اس رائے سے موافقت کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ زبردستی سے جو چیز پھیلائی جاتی ہے وہ جلدی ظالم سے واپس لے لی جاتی ہے۔ تعجب ہے کہ مولانا کی، یہ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب، تعجب ہے کہ مولانا کی نظر مزاج شناس نبوت انسانی فطرت کے اس ظاہر و باہر نقطے کو بھی نہیں پا سکی۔ اگر اسلام کی اشاعت ظلم کے ذریعہ ہوئی ہوتی تو آج اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام دن بدن ترقی پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روحانی شکتی تھی، منش ماتر بنی نو انسان کے لیے پریم تھا، ان کے اندر محبت اور رحم کا پاک جذبہ کام کر رہا تھا، نیک خیالات اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ دنیا کا ہادی اعظم، صفحہ 61۔
مگر مولانا صاحب پھر بھی مصر ہیں کہ اسلام کی فیصلہ کن طاقت کا راز آپ کے روحانی اعجاز میں نہیں بلکہ تلوار میں مضمر تھا۔ حیف صد حیف کہ آپ کی مقدس زندگی کا وہ معجزہ جو ایک غالی آریہ کی نظر سے بھی اوجھل نہ رہ سکا، مولانا کی پر بصیرت آنکھ اسے دیکھنے سے محروم رہ گئی۔ آریہ مسافر کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں؟ یہ اخبار اور اس کے ایڈیٹر کا ذکر ہے۔ یہ آریہ مذہب کا وہ ترجمان ہے جو ہمیشہ اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ رہا، مگر جب اس کے ایک مقالہ نویس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ کی وجوہ پر غور کیا تو تلوار کی قوت کے الزام کو ایک فرسودہ اور بے بنیاد اتہام کے طور پر ٹھکرا دیا، اور آپ کے غلبہ کی وجہ محض یہ قرار دینے پر مجبور ہو گیا کہ آپ کی زندگی ایک مجسم معجزہ تھی۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے، اور انسانی فطرت کی یہ کیسی سچی اور پاک گواہی ہے کہ وہ شخص جس نے قریش کو ایمان کا جام شہادت پلایا ایک معجزہ تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک معجزہ نہ ہوتی تو کون ہم کو ولید، غالباً خالد بن ولید مراد ہیں، کی بے غرضانہ خدمات سے مستفید کرتا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش ایمان کا دریا موجزن کیا اور عرب کی جنگلی آبادی کو ایک واحد خدا کا پرستار بنایا۔ آریہ مسافر، اکتوبر 1913، صفحہ 2 اور 3، بحوالہ برگزیدہ رسول، غیروں میں مقبول، صفحہ 24۔ پھر لاہور میں ہونے والے ایک آریہ سماج کے ایک جلسہ میں پروفیسر رام دیو صاحب، سابق پروفیسر گروکل کانگڑی و ایڈیٹر ویدک میگزین نے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اس مکروہ اتہام کو غلط قرار دیتے ہوئے کہ آپ نے اسلام تلوار سے پھیلایا تھا، ان الفاظ میں اپنی تحقیق کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں، لیکن مدینے میں بیٹھے ہوئے محمد صاحب نے ان میں جادو کی بجلی بھر دی، وہ بجلی جو انسانوں کو دیوتا بنا دیتی ہے، اور یہ غلط ہے کہ اسلام محض تلوار سے پھیلا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی، اشاعت اسلام کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ اگر مذہب تلوار سے پھیل سکتا ہے تو آج کوئی پھیلا کر دکھا دے۔ اس آخری فقرے میں مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں، خلیفۃ المسیح الرابع، اس آخری فقرہ میں کیسی لازوال سچائی بھری ہوئی ہے کہ اگر مذہب تلوار سے پھیل سکتا ہے تو آج کوئی پھیلا کر دکھا دے۔ اخبار پرکاش، بحوالہ برگزیدہ رسول، غیروں میں مقبول، صفحہ 24۔ ہمارے مقدس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبر کا الزام لگانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ اور چیلنج ہے، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مذہب کو پیدا کیا کہ جب سے سلسلہ نبوت جاری ہوا ہے، نہ کبھی پہلے کسی جابر متشدد نے اس چیلنج کا جواب دیا، نہ آج دے سکتا ہے، نہ کبھی آئندہ دے سکے گا۔ اور ایک مودودی نہیں، 50 کروڑ مودودی بھی مل کر کوشش کریں تب بھی ایک انسان کے دل سے بھی تلوار کی قوت سے اس کا مذہب نہیں نکال سکتے۔ 1,24,000 انبیاء اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کے مخالفین کی طرف سے مذہب کو بزور تبدیل کرانے کے لیے 1,24,000 مرتبہ تلوار اٹھائی گئی، مگر ہر بار خائب و خاسر رہی۔ وہ ہاتھ شل ہو گئے، وہ تلواریں ٹوٹ گئیں، اور مذہب ان کے سائے تلے بے خوف پھیلتا پھولتا رہا اور پھلتا رہا۔ پھر ان سب نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کب شایع نشان تھا کہ اس معصوم گروہ کے کامیاب طریقہ تبلیغ کو چھوڑ کر ناکام ظالموں کا وتیرہ اختیار کرتے؟ ایسا مت کہو کہ یہ میرے آقا پر توڑے جانے والے سب ظلموں سے زیادہ بڑا ظلم ہے، اور ایسا سری ظلم ہے کہ غیر بھی بے اختیار پکار اٹھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ موسیو اوجین کلوفل نے آپ سے متعلق لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو فتح کرنا اور اسلام کا بول بالا کرنا چاہا، مگر غیر مذاہب والوں پر کسی قسم کا جبر اور ستم کرنا روا نہیں رکھا۔ ان کو مذہب اور رائے کی آزادی عطا کی اور ان کے تمدنی حقوق قائم رکھے۔ اسلام اور علماء فرنگ، صفحہ نمبر 9، برگزیدہ رسول، غیروں میں مقبول، صفحہ 11۔ مسٹر گاندھی کو بھی، جن کی فراست بڑی گہری تھی، مزید تحقیق کے بعد
آخر اپنی اس پہلی رائے کو تبدیل کرنا پڑا جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اور اپنے اخبار ینگ انڈیا کی ایک اشاعت میں یہ تسلیم کرنا پڑا۔ مسٹر گاندھی کہتے ہیں، میں جوں جوں اس حیرت انگیز مذہب کا مطالعہ کرتا ہوں، حقیقت مجھ پر آشکارا ہوتی جاتی ہے کہ اسلام کی شوکت تلوار پر مبنی نہیں۔ یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج کی گفتگو کہ اسلام کی شوکت تلوار پر مبنی نہیں، اور تھوڑا سا ان کامنٹس کے بارے میں بھی اور کتب نما کے اس سلسلے کے بارے میں ایک تو گزارشات۔ ایک تو جو 7 یا آج کا غالباً 8واں ایپیسوڈ اس کا جائے گا، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کی مقبولیت اور اس کی جو پذیرائی ہے ماشاءاللہ بہت بہتر نظر آ رہی ہے، اپنوں میں بھی غیروں میں بھی۔ اور اس کا نقطہ نظر اس کو پیش کرنے کے پیچھے جو مین چیز تھی وہ یہ تھی، وہ اقبال نے غالباً کہیں کہا ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ہمیں مت قبول کریں، اور ہمیں تو برسبیل تذکرہ ذکر آ گیا ہے کہ وہ کسی نے ایسے بات کی، تو میں نے کہا کہ یار یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ احمدی کرنا ہے احمدی کرنا، ٹھیک ہے ہم بات کرتے بھی ہیں، بات ہوتی بھی ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جیسے وہ ڈرم میں مرغی ذبح کر کے ڈال دیتے ہیں پھڑپھڑاتی ہوئی وہاں پاکستان میں جہاں مرغی کا گوشت لینے جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہی بس چھری پھیرتے جاتے ہیں پھینکتے جاتے ہیں۔ یہ میں کہا یہ ہمارے ہاں سلسلہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کوئی بیعت کر بھی لیتا ہے تو وہ بیعت پھر منظوری کے لیے جاتی ہے امام جماعت احمدیہ کے پاس، اور بہت سا تو 1-2 کیسز میرے سامنے بھی ہیں کہ کافی عرصہ تک ان کی منظوری پینڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر ہم اسی طرح وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں پھائی لا کے بیٹھے ہیں کہ جڑی چڑی آوے انہوں پھڑی جائیے، ہمیں ہر سٹاف نہیں چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ اصولی، بلکہ پہلی بات یوں کہنا چاہیے یہ ہے کہ اس پہ اصولی بات یہی ہے کہ ہدایت کے رستے کی طرف رہنمائی کرنا نہ کسی کے گفتگوؤں پر منحصر ہے، نہ مؤثر تبلیغ پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فائدہ اصول فرمایا ہے کہ ہدایت میری مشیت کے تابع ہے، جس کو چاہوں میں دیتا ہوں اور اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، تو فضل کا رستہ نہ مخالفین اسلام بند کر سکتے ہیں نہ موافقین اسلام، اور فضل کو آپ اپنی اپنی کوششیں کر سکتے ہیں لیکن ان کوششوں میں اپنا ذاتی عجز اپنی جگہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور میں تو خیر اس عجز کا ویسے بھی اقراری ہوں کہ یہاں پر پچھلے دنوں بھی ایک بزرگ دوست ہیں، ان کا ٹیلی فون بھی آیا، وہ بتا رہے تھے کہ بھی اس طرح فلاں فلاں جگہ پہ آپ سے تلفظ کا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں قرآن کریم کے حوالے آئیں گے، اور ہم یہ سعادت تو حاصل ہے کہ قرآن شریف پڑھتے رہے ہیں، مطلب وقتاً فوقتاً تلاوت بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا چونکہ یہ مقام اور منصب بھی نہیں ہے اور زندگی کی وہ لائن بھی نہیں ہے جیسے ہمارے واقفین زندگی ہوتے ہیں، مربیان کرام ہیں، سلسلے کے مبلغین ہیں، یا جماعت کے اپنے جماعت احمدیہ کے آفیشیل آرگنز بھی اور آفیشیل ادارے بھی، وہ ظاہر ہے کہ ہر نوک پلک پہ باریکی سے نظر بھی رکھتے ہیں اور وہ ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی مقدور بھر کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا عجز، ہماری جو علائشیں ہیں دنیاوی، ان کی بنیاد پر ظاہر و باہر ہے، ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، لیکن بالکل وہی بات ہے کہ بعض چیزیں سمجھنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اشہدوں کو اسہڈو ہی کہتے رہے، وہ ان کی مجبوری تھی، لیکن بات ان کو اس طرح سمجھ آ چکی تھی، وہ اس کا اظہار کرنے سے وہ باز نہیں آئے، احد احد کرتے رہے، مطلب جو بھی ان پہ جبر اور ظلم ہوئے تو انہوں نے احد احد میں ہی جواب دیا۔ اسی طرح سے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی ہے بات، اس کا اظہار کرنے سے تو ہم باز نہیں آ سکتے۔ باقی ہماری نیٹ پریکٹس بھی اس طرح سے نہیں ہے، ہم اس فیلڈ سے بھی تعلق نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے ایک تو یہ کمی بیشی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں حوالہ ساتھ پڑھ دیتا ہوں کہ اگر کسی جگہ آیا ہے تو آیت کا نمبر دیا ہوا ہے، یہاں میری زیر ہے یا زبر ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا، مستند بات وہ ہے جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے، وہاں والی زیر زبر ہی ہوگی۔ میں اپنی غلطی کا اقراری بھی ہوں اور میں آئندہ کے لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یہ گفتگو اور یہ آپس میں مکالمہ یہ اس لیے جاری رہنا چاہیے کہ یہ کتاب جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مذہب کے نام پر خون ایک تھیسس ہے، بیسیکلی یہ ایک مقالہ ہے، یہ ایک کیس ڈیولپمنٹ ہے، کیس سٹڈی ہے، اور
اس کی بھی بنیادی حیثیت پچھلے کچھ سال پہلے، بات اب لمبی ہو گئی ہے اسی کے مذہب پہ نام پر خون کے حوالے سے، یہ مختصر پروگرام ہوتا ہے لیکن آپ چلیں تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیجئے گا، کہ انہی کی صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ جو چوتھے تھے، انہی کی یہ دوسری کتاب تھی ریولیوشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ. اس کے چند چیپٹر مجھے بھی وہ ترجمے والی ٹیم میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. تو اس کے بعد اس پہ میں نے اسلام آباد میں ایک پریزنٹیشن بھی دی. اس میں نے یاد ہے کئی سال پہلے کی بات ہے لیکن پہلا اوپننگ سینٹنس یہ تھا کہ یہ کتاب بیسیکلی ایک بک آف فلاسفی ہے، اور چونکہ اس کے مصنف امام جماعت احمدیہ ہیں اور ایک جو مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، تو جنرل پبلک اس کو اس غلط فہمی سے پہلے اس کو آگے رکھ لیتی ہے کہ یہ ایک مذہب کی کتاب ہے. مذہب کی کتاب ہے لیکن بک آف فلاسفی ہے. بیسیکلی انہوں نے ان فلاسفیکل ایشوز کو اس دائرے میں جا کے بات کی ہے جہاں عام آدمی کو توفیق نہیں ملتی، بلکہ اوسط درجے کے انٹلیکچوئل کو بھی توفیق نہیں ملتی. بالکل اسی طرح مذہب کے نام پر خون اس زمانے میں موجودیت جس سیلاب کی طرح تھی، اور سیلاب بھی ایسا تھا جس کو ایڈمنسٹر کیا جا رہا تھا، ڈسیمینیٹ کیا جا رہا تھا. سرنجیں بھر بھر کے لگائی جا رہی تھیں اور باہر بھی یہی دوائی بھیجی جا رہی تھی ساری دنیا میں. آفیشلی جماعت اسلامی جو ہے اس کو پیٹرنائز سرکاری سطح پر کیا گیا ہے اور لمبا عرصہ کیا گیا ہے، یہ سوچے بغیر کہ جہاں جہاں انہوں نے چھریاں اور تلواریں چلا دی ہیں خود اسلام کے اوپر، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کرے گا. بالکل اسی طرح جیسے اب مدرسہ جو ہے وہ مدرسہ ان کی جو ہے وہ سینکٹیٹی اور ناموس بن کے سامنے آیا ہوا ہے نا آپ کے. اس وقت مدرسے پہ بات کرنا تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ بلاسفیمی کے مجرم بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مائی باپ ہے، طاہر اشرفی کہہ رہے ہیں میرا مائی باپ ہے، مدرسہ ہی ہمارا سب کو، مجھے فخر ہے. تو جن چیزوں کو انہوں نے فخر 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 کر کر کے تو اس کو آپ کے سروں پر مسلط کیا ہے، اس پہ کاؤنٹر نیریٹو تو کسی نے دیا نہیں ہے. مرزا طاہر احمد صاحب نے اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے، تحقیقی انداز میں صاحب علم شخصیت تھے اس سے پہلے بھی، تو انہوں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو کو ایک معین تھیسس کی شکل میں اسٹیبلش کر کے پیش کیا، اور اس مقالے کے جو محکمات تھے وہ آج تک نہیں توڑے جا سکتے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے لوگوں کو. ان کو یہی نہیں پتا کہ جماعت اسلامی نے کیا کچھ کہا ہے. اور اب کیا کرتے ہیں کہ یہ آتے ہیں اور جو بھی موضوع ہو اس پہ آ کے تو مرزا صاحب کو گالیاں دے کے، مجھے گالیاں دے کے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، دیتے پھریں، کیونکہ آپ کے لعنتی مجھے کہنے سے یا میرے فالورز کو کہنے سے مجھے اس لیے کوئی پریشانی ہو کہ اگر آپ کوئی حیثیت رکھتے ہوں تو آپ لعنت کا مفہوم جانتے ہوتے اور آپ کو خوف خدا ہوتا. آج میں آپ کو جو کامنٹس میں آ کے لعنتیں ڈالنے والے ہیں ان کو میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، ایک بھی نبی کے پیروکار ایسے نہیں ہیں جن کو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ لوگوں جیسی زبان اختیار کرنی پڑی ہو. آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے جہاں تک مرضی تحقیق کرتے جائیں، انبیاء کی اور ان کے ماننے والوں کی، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے امیجیٹ زمانہ جو فوراً آتا ہے جہاں ان کی ابھی قوت قدسیہ بالکل عام چلتے پھرتے انسانوں میں موجود ہوتی ہے، ایک دفعہ بھی کسی نبی کے پیروکاروں کو وہ زبان اختیار نہیں کرنی پڑتی جو آپ اس وقت مرزا صاحب کے لیے اختیار کرتے ہیں. اور مخالفین مذہب ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر وہ زبان اختیار نہ کرتے ہوں جو آپ ان پر کر رہے ہیں. آپ اس بکواس کے ذریعے اصل میں ان کی صداقت پہ مہر لگاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا وہ کمنٹ ڈیلیٹ کے، میں کہا میں وہ کمنٹ کیا ڈیلیٹ کروں، خود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں میرے پاس تھیلے بھرے ہوئے ہیں جس میں وہ گالیوں سے مغلظات سے بک کے وہ خط لکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں میں تو پیسے لے کے ان سے گالیاں لیتا ہوں، وہ بے رنگ خط ہوتے ہیں، میں پیسے دے کے چھڑواتا ہوں وہ ان کی بکواس سننے کے لیے. اور وہ تھیلے انہوں نے، اگر اتنی بات ہے، وہ تھیلے رکھے ہوئے تھے، سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. تو تیری داستان کوئی اور ہے، میرا واقعہ کوئی اور ہے. اللہ توفیق دے، پر انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ بات ہوگی مزید. مگر یہ کہ یہ ایک تھیسس ہے اور ایک بہت مستند اور سکہ بند تھیسس ہے جس کی اس وقت لوگوں کو شدید ضرورت تھی. عامت الناس کو ضرورت تھی، احمدیوں کو بھی ضرورت ہے، نان احمدیوں کو بھی اتنی ضرورت ہے جو مذہب کے حوالے سے بلکہ دنیا کے حوالے سے
چونکہ اب تو آنکھوں میں آپ کو جو ہے نا جیسے وہ ڈراپس ڈالنے کے لیے بچوں کی زبردستی آنکھیں کھول کے ڈالا جاتا ہے، اب تو مغلظات اور گند اور معاشرے کے جو نانسنس ہے وہ تو اس دارو کی طرح آپ کو زبردستی آپ کی آنکھوں میں گھسیڑی جا رہی ہے، تو اب اس کی ضرورت ہے آپ کو. میں اس لیے یہ پیش کر رہا ہوں. فی امان اللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو اور توفیق دے کہ ہم یہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.